سمن سلطان محمود غزنوی جس کے انصاف کے قصے آج بھی تاریخ کی زینت ہیں۔ سمن یہ وسیب انفو ٹی وی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سمن سلطان محمود غزنوی کے دربار میں سیلوں اور درخواست گزاروں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی تو اچانک ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میری شکایات نہایت سنگین نوعیت کی ہے جسے میں برسر دربار سب کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ سلطان یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سائل کو خلوت خانے میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور ایک عرصے سے آپ کے بھانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے، مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور خود جبراً میرے گھر میں گھس کر میری گھر والی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ غزنی کی کوئی عدالت ایسی نہیں جس میں نے اس ظلم کی فریاد نہ کی ہو، لیکن کسی جگہ مجھے انصاف نہ ملا۔ ہر کوئی آپ کے بھانجے کا سن کر چپ ہو جاتا ہے۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آج مجبوراً جہاں پناہ کی بارگاہ عالیہ میں انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی بے لاگ انصاف پروری، فریاد رسی اور رعایا سے بے پناہ شفقت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنا حال عرض کیا ہے۔ خالق حقیقی نے آپ کو اپنا مخلوق کا محافظ و نگہباں بنایا ہے۔ قیامت میں رعایا اور کمزوروں پر مظالم کے نتیجے میں آپ خدائے قہار کے روبرو جواب دہ ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر ہے، ورنہ میں اس معاملے کو پروردگار کے سپرد کر کے انصاف کا انتظار کروں گا۔ سمن سلطان پر اس واقعے کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آبدیدہ ہو گئے۔ سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلاسا دے کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اور اب جس وقت بھی وہ شخص تمہارے گھر آئے تو اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کرنا۔ سمن اس ملاقات کے بعد 2 راتیں گزر گئیں مگر سائل نہ آیا۔ سلطان کو تشویش ہوئی کہ کیا وجہ ہے، کیا حادثہ پیش آ گیا ہے اس سائل کے ساتھ۔ وہ اسی فکر میں پریشان تھے کہ تیسری رات کو سائل دوڑتا ہوا آستانہ شاہی پر آ پہنچا۔ سمن اطلاع ملتے ہی سلطان نے فی الفور سواری نکالی اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سائل نے انہیں بتلایا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے 3 کام کیے۔ پہلا کام، کمرے میں جو شمع جل رہی تھی اسے گل کر دیا اور خود خنجر نکال کر اس بد کردار کا سر اڑا دیا۔ دوسرا کام، اس کے بعد شمع روشن کرائی، مقتول کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ سلطان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اور تیسرا کام، سیل سے کہا کہ پانی لاؤ۔ سیل نے جلدی سے پانی لایا تو سلطان نے پانی پی کر سیل سے کہا کہ اب تم اطمینان سے اپنے گھر میں رہ سکتے ہو، اب کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میری وجہ سے اب تک تم پر جو ظلم ہوا خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ سمن شمع بجھانا، الحمدللہ کہنا اور پانی منگوانے کے حوالے سے شاہ محمود غزنوی نے جو تاریخی جملے بولے تھے انہیں آپ بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں، میرا شمع گل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ روشنی میں اس بد کردار کا چہرہ دیکھ کر کہیں بہن کی محبت نہ جاگ جائے اور میں سر قلم سے باز آ جاؤں، اس لیے میں نے شمع گل کروا دی تھی۔ اور الحمدللہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ مقتول اپنے آپ کو میرا بھانجا بتا کر اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے راستہ صاف کرتا رہا۔ خداوند کریم کا ہزارہ شکر ہے کہ محمود غزنوی کا یہ بھانجا تو درکنار، یہ میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنایا تھا میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کر لوں آب و دانہ مجھ پر حرام ہے۔ اب چونکہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا اور مجھ پر پیاس کا شدید غلبہ تھا،
اس لیے پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سامعین، یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی اس کے گھر سے نکل آئے اور اپنے اس انصاف کی بدولت تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔